آزاد کشمیر میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور وزراء کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ شروع کر دیا ہے۔ مظاہرین تینوں ڈویژنز کے انٹری پوائنٹس بند کر دیے ہیں۔ مظاہرین نے آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ آزاد کشمیر میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ شروع کر دیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور وزراء کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد مظفر آباد میں مظاہرین انٹری پوائنٹ برار کوٹ کی جانب رواں دواں ہیں۔ پونچھ ڈویژن میں مظاہرین نے کوہالہ انٹری پوائنٹ اور پلندری میں ڈھلکوٹ کے انٹری پوائنٹ کو بند کر دیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر کا کہنا ہے کہ کل مزید مشاورت کی جائے گی۔ کل اسمبلی کے گھیراؤ کی کال بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اسی پر بات کریں گے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر مظہر سید شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پیر مظہر صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سچویشن کچھ ایسی ہے کہ آزاد کشمیر میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے اور اب یہ لانگ مارچ کی طرف معاملہ چلا گیا ہے۔ مناظر بھی ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہے آپ لوگوں کی حکمت عملی، حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو اور آپ کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ دیکھیں گے کشمیر میں الحمدللہ جمہوری روایات بہت مضبوط ہیں اور یہاں الحمدللہ شعور بھی موجود ہے، اور حکومت آزاد کشمیر نے عوام کے تمام جمہوری حقوق کی حفاظت بھی کی ہے۔ یہ صدارتی آرڈیننس پر اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے گرفتار شدہ لوگوں کی رہائی پر ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا۔ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے تھے، پہلا سیشن ختم ہوا تھا، آج دوسرا سیشن ہمارا ہوا ان سے مذاکرات کا۔ تو اس مذاکراتی سیشن میں ہم نے ان کی ایک بات یہ مان لی، اور جو ہمارا پہلے دن سے موقف تھا کہ آپ مروجہ جو بھی قوانین ان کے تحت پروسیس کر لیں، ہم رہائی میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ چنانچہ آج وہ حضرات آئے اور تھانے میں انہوں نے مچل کے جمع کرائے۔ گورنمنٹ نے پورے خلوص نیت کے ساتھ تمام قیدی جو مظفر آباد کے تھے وہ رہا کر دیے گئے ہیں۔ اگلے مرحلے پر صدارتی آرڈیننس پر حکومت آزاد کشمیر کا موقف یہ ہے کہ ہم نے ایک براڈ بیسس کمیٹی بنائی ہے، وسیع البنیاد مشاورتی کمیٹی۔ اس میں ہم نے زندگی کے تمام طبقات جو ہیں طبقہ فکر ہیں ان کو لیا ہے۔ صحافی حضرات ہیں، وکلاء ہیں، اس میں سول سوسائٹی ہے، اس میں سیاسی زعماء ہیں، علماء ہیں، وزراء ہیں۔ وہ کمیٹی بیٹھ کر سفارشات مرتب کرے گی۔ اس میں کچھ سکوں ہے اس کو ختم کرے گی، کچھ اضافہ ہے وہ ختم کرے گی۔ اگر وہ کمیٹی کہتی ہے کہ اس پورے آرڈیننس کو ہی ختم کر دے تو حکومت۔ لیکن پیر مظہر صاحب، آپ ان کا ایسا کون سا مطالبہ ہے جو حکومت نہیں مان پا رہی یا مشکل آ رہی ہے اس مطالبے کو ماننے میں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک نظام کے تحت چلتی ہے نا۔ دیکھیں، حکومت انا اور ضد کا شکار نہیں ہوتی، حکومت نے ریٹ بحال کرنی ہوتی ہے اپنی، وہ بھی اس لیے تاکہ مختلف الخیال اور مختلف المذاہب جو لوگ ریاست میں بستے ہیں سب کے حقوق کا یکساں تحفظ ہو۔ تو جو ان کا فوری ڈیمانڈ تھی جو حکومت پوری کر سکتی تھی وہ کر دی ہے، اور جو صدارتی آرڈیننس سے متعلق ڈیمانڈ ہے اس میں حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ جو براڈ بیسس کمیٹی ہے وہ جو سفارشات ہمیں لکھ کے دے گی ہم اس کو پر حکومت اس معاملے کو یکسو کر دے گی، اس پر کوشش کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پیر مظہر سید شاہ صاحب، آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا۔